بتائیں صوبائی حکومت ترقیاتی وسائل کا استعمال غریب عوام کی فلاح و بہبود اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے یقینی بنائے گی۔ محکمہ پلاننگ اور محکمہ مواصلات اور تعمیرات عامہ کے زیر اہتمام اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ نے کہا کسی مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے فرمائشی ترقیاتی منصوبوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں گے اور غیر ضروری بار بار ترامیم کی روایت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ترقیاتی عمل کی رفتار تیز، گورننس کا نظام مؤثر اور عوامی مفاد میں ترقیاتی شعبے میں جامع اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا آزاد کشمیر کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے۔ گفتگو کے دوران کشمیر کاز کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت ریاستی حکام، پارٹی عہدیداروں اور ٹکٹ ہولڈرز کا اہم اجلاس ہوا۔ انتخابی مہم اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی بھرپور انتخابی مہم چلا رہی ہے، جبکہ احتجاجی سیاست کے بجائے مذاکرات اور جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی نمائندگی، قومی اسمبلی میں عبوری نمائندگی اور NFC میں مؤثر آواز کی بھی وکالت کی۔ بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ انتخابات تک آزاد کشمیر میں ہی قیام کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ نواز شریف کے دورے آزاد کشمیر کا شیڈیول طے۔ نواز شریف 19 جولائی کو میرپور میں بڑے انتخابی جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق دورہ میرپور کے دوران میاں محمد نواز شریف پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں اور مشاورت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار حلقہ 7 دیوان علی خان چغتائی کے قافلے پر چڑھوئی کے مقام پر فائرنگ۔ مسلح جتھے نے 3 گاڑیاں توڑ دیں۔ چڑھوئی صدیر اوان کے گھر کارنر میٹنگ کے دوران مسلم لیگ نون کے حامیوں نے قافلے والی گاڑیوں پر حملہ کر دیا۔ کارنر میٹنگ میں موجود پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی مشتعل ہو گئے۔ وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی نے اپنے حامیوں کو کسی بھی جوابی کارروائی سے روک دیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے الیکشن کمیشن اور ڈپٹی کمشنر جہلم SP جہلم ویلی سے مطالبہ کیا کہ بوکھلاہٹ کا شکار مسلم لیگ نون کے گلو بٹوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا تو ذمہ داری ضلعی انتظامیہ اور الیکشن کمیشن پر عائد ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیان پر ملک بھر میں سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مختلف رہنماؤں نے بیان کو غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو سیاست یا مالی پیمانوں سے نہیں تولا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا کہ شہداء پوری قوم کا فخر، قومی غیرت کی علامت اور وطن کے محسن ہیں۔ ان کی قربانیوں کو کسی دنیاوی پیمانے سے نہیں تولا جا سکتا اور نہ ہی انہیں سیاسی اختلافات کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ فوجی جوان تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ وطن، قوم اور اپنے حلف کی خاطر کچھ جان قربان کرتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز اون چودھری، وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک، نون لیگ کے رہنما اختیار ولی، رکن خیبر پختونخوا اسمبلی فرح خان، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد، وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری اور بیرسٹر دانیال چودھری نے بھی بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ یا پیسوں سے جوڑنا شہداء اور ان کے اہل خانہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت ملک کا وقار اور سلامتی قائم ہے۔ ان کی خدمات پر سوال اٹھانا ملک کو ملت کے ساتھ زیادتی ہے۔
حسین اور سیکرٹری تعلیم کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا ریاستی ادارے امن و امان کی بحالی اور قانون کی عملداری کے لیے متحرک ہے۔ بیشتر علاقوں میں معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ کے مطابق راولاکوٹ میں فائرنگ کے واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کر رہے ہیں۔ اہم شاہراہوں کی بحالی کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے۔ سیکرٹری تعلیم نے کہا طلبہ کو احتجاجی سرگرمیوں میں استعمال کرنا قابل مذمت ہے۔ بیشتر اضلاع میں تعلیمی ادارے دوبارہ کھل چکے ہیں۔ سمر کیمپس کا آغاز ہو گیا ہے۔ حکومت تعلیم، امن اور معمولات زندگی کی مکمل بحالی کے لیے پرعزم ہے۔ استور ویلی روڈ گزشتہ روز ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے، جس سے سینکڑوں مسافر اور سیاح شدید مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ ضلع کا ملک بھر سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ ایگزیکٹو انجینئر ورکس انعام اللہ خان کے مطابق روڈ کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے، تاہم متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ عوام اور سیاحوں نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے سڑک کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سندھ کے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی نے کہا ہے کہ ولیکا ہسپتال میں بچوں کے ایڈز سے متاثر ہونے کی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 37 افراد کو معطل اور ان کے خلاف شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 2 انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جنہوں نے شواہد کی بنیاد پر ذمہ داران کا تعین کیا۔ سعید غنی نے بتایا کہ متاثرہ بچوں کے علاج اور اہل خانہ کی معاونت کے لیے 2 ارب روپے کا فنڈ قائم کیا گیا ہے، جس کی اصل رقم محفوظ رہے گی، جبکہ صرف منافع متاثرین پر خرچ کیا جائے گا۔ جو ہمارے ولیکا ہاسپٹل ہے وہاں پہ HIV کے کیسز سامنے آئے، جو انکوائری رپورٹ آئی اس کے بعد ہم نے 37 افراد کو سسپینڈ کیا۔ یہ 37 افراد وہ ہیں جن کو انکوائری کمیٹی نے بائی نیم ہم ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی ہے۔ 2 ارب روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے 2 ارب روپے ہم صرف اور صرف کہیں اس کو انویسٹ کریں گے۔ اس سے جو پیسہ آئے گا ہمارے پاس وہ ان بچوں کی فلاح کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے ہم خرچ کریں گے۔ یہ پیسہ اور کہیں خرچ نہیں ہوگا۔ کراچی میں بدامنی پھیلانے کی کوشش، رینجرز کیمپ پر حملے میں ملوث 4 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ 3 افغان شہری اور 1 بات جوڑ کا رہائشی نکلا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن انجار کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو افغانستان سے ہدایات مل رہی تھی۔ رینجرز کے کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ حملے کے بعد سہولتکاروں کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دہشت گرد کراچی کا امن خراب کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان رینجر سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے، جبکہ 1 باجوڑ کا رہائشی تھا۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلر افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے، تاہم پاکستان رینجر سندھ کی کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ دشمن نے حال ہی میں کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اور یہاں پر انریسٹ پھیلانے کے لیے ایک ناکام کوشش کی۔ حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ہدایات افغانستان سے دی گئیں۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے کراچی پہنچانے میں سہولت کار گروپ ملوثہ۔ SSP CTD عرفان بہادر کا کہنا ہے کہ حملے کا ماسٹر مائنڈ اور سہولتکار گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار سہولتکار نے افغانستان سے ملنے والی ہدایات سے متعلق انکشافات کیے۔ فتنہ الخوارج اور جماعت الحرار کی قیادت نے حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی۔ گرفتار دہشت گرد عثمان نے افغانستان کی ٹریننگ کیمپ سے متعلق انکشافات کیے۔ کراچی بھیجنے سے قبل دہشت گردوں کو خارجی قاری عبد المنان کے حوالے کیا گیا۔ قاری عبد المنان کا تعلق بھارتی پراکسی جماعت الحرار سے بتایا گیا۔ مولوی طاہر نے دہشت گرد کو قاری عبد المنان کے حوالے کیا۔ گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کے اندر منصوبہ بندی اور دہشت گردوں کی ٹریننگ، افغانی دہشت گرد گروہوں کو افغانستان سے کراچی پاکستان تک پہنچانا۔ کراچی سہولت کار گروپ
کو چلانے کے لیے افغانستان سے پش بنائی اور آخری مراحل تک ان کو افغانستان سے انسٹرکشنز دینا. مان شیر محمد جو کہ زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوا دہشت گرد اور اب اس وقت مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے. حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے شامل. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق اہم پیش رفت. ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ سے 2 اہم نوٹیفیکیشنز کی منظوری طلب کر لی، جن میں اسلام آباد کی ٹاؤن کارپوریشنز کی حدود اور یونین کونسلز کی تعداد کا باضابطہ تعین شامل ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ٹاؤن کارپوریشنز کی حدود اور یونین کونسلوں کی تعداد سے متعلق مسودوں کی توثیق کر چکا ہے، جبکہ وزارت قانون نے بھی دونوں نوٹیفیکیشنز کی قانونی جانچ مکمل کر لی. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد مسودے وفاقی کابینہ کو ارسال کر دیے گئے. الیکشن کمیشن نے چیف کمشنر اسلام آباد کو ہدایت کی تھی کہ کابینہ سے منظوری کے 2 ہفتوں کے اندر کمیشن کو آگاہ کیا جائے. بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا آئندہ اجلاس 28 جولائی کو ہوگا، جس میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 2021 سے التفاق کا شکار ہے، جبکہ الیکشن کمیشن 2025 میں وفاقی دارالحکومت کی 125 یونین کونسلوں کی نئی حلقہ بندیاں مکمل کر چکا ہے.